ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے ایران امریکہ جنگ سے کہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دیا ہے. وہ ایران کی شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. ایران نے کچھ پوائنٹ دیے تھے کہ ہمارے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں انہیں ہٹایا جائے, جو نیول بلاکٹ آپ نے کی ہوئی اسے آپ ختم کریں, اس کے بعد تمام پابندیاں ہٹائیں, ہمارا پیسہ واپس کریں, ساری چیزیں کرنے کے بعد جو آپ نے نقصان کیا اس کو پورا کریں. اس کے بعد ہم ہرمز سے سارے جہاز گزرنے دیں گے اور جب ہمارا پیسہ واپس آ جائے گا تو ہم نیوکلیر کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے. امریکہ غالباً تیار ہو گیا ہے اور یہ سارے کچھ 3 اسٹیج میں پورا ہونے جا رہا ہے. اب ہونے یہ والا ہے کہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل کیا یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہونے دے گا یا نہیں. سب سے بڑا روڑا اس ڈیل کے بیچ میں جو ہے وہ اسرائیل ہے. یعنی پہلے تو ایران نے ہرمز کو بند کیا لیکن اس کے بعد بلاکیج کر لیا امریکہ نے, لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم تو کھولنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ یہاں سے جو بلاکیج آپ نے کی اس کو ہٹاؤ اور یہاں سے آپ چلتے بنو. ایران کرے جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم آہستہ آہستہ اپنا ہرمز کھول دیں گے, اور جب ہرمز کھل جائے گا تیل کی سپلائی دنیا میں پراپر ہو جائے گی تو تیل کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس میں جو ہم نے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں اس کو ہم آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کریں گے. سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں کہیں سے بھی جنگ سٹارٹ نہیں ہوگی, نہ ہی امریکہ کوئی حملہ کرے گا اور نہ ہی اسرائیل کہیں پر کوئی اٹیک کرے گا. نہیں تو یہ پروسیس یہیں پر رک جائے گا. کسی بھی طرح سے اگر جنگ میں واپسی ہوئی تو اس پورے ریجن میں دوبارہ سے آگ لگ جائے گی. یہ سب سے بڑا پازیٹیو سائن ہے. لیکن پھر وہی سوال ہے کہ اس پورے پروسیس میں سب سے بڑا روڑا جو ہے وہ اسرائیل ہے. امریکہ نے اپنی نیوی کو اور اپنے جہازوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے, اور جب امریکن آرمی وہاں سے چلی جائے گی تو ہرمز کو کھول دیا جائے گا اور تیل کی سپلائی پوری دنیا میں اور گیس کی سپلائی دوبارہ سے بحال ہو جائے گی. لیکن اگر اسرائیل نے کوئی شرارت کی تو اس کی ذمہ داری امریکہ کی ہوگی. اسرائیل کو روکنا امریکہ کا کام ہوگا اور یہ پوری ڈیل اس کے بعد خطرے میں پڑ جائے گی. یہ صورتحال جب نارمل ہو جائے گی تو اگلا فیز یہ ہوگا کہ جو گلف کنٹریز کے اندر جو اس پورے ریجن میں امریکہ کے اڈے ہیں, آہستہ آہستہ امریکہ ان اڈوں کو بھی وہاں سے ختم کرے گا. امریکہ پابندیاں ہٹائے گا اور جو ایران کے اوپر جہاں جہاں اس کے ایسٹ کو بلاک کیا گیا ہے وہ پیسہ ایران کو واپس ملے گا. اس کے بعد امریکہ اور ایران کی باقی مدعوں پر بات ہوگی, اور اس کے بعد اگلے فیز میں بات ہوگی جو ایران کے پاس یورینیم ہے جو امریکہ کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. ہو سکتا ہے 10 سے 15 سال کے لیے ایران اپنے یورینیم کو فریز کر دے. 36% یورینیم ایران روک لے گا جو اور بہت سی انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں جب نارملائز ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے ایران امریکہ آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی ڈیل کریں. لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ پیٹھ پیچھے وار کرے, یہ وقت تیاری کے لیے لے رہا ہو جیسے پچھلی بار امریکہ نے کیا تھا. ایران نے صاف کہا ہے کہ اگر آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو آپ اٹیک کریں, جنگ کریں. دوسرا یہ کہ جو ڈیل آپ کو خراب لگ رہی ہے, جو ڈیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یا تو اس ڈیل کو آپ ایکسیپٹ کریں, ڈیل کریں یا جنگ کریں. یہ فیصلہ اب امریکہ کے ہاتھ میں ہے. چین, روس اور یورپ کا امریکہ کے خلاف جو لہجہ بدلا ہے, اب امریکہ کے پاس نہ تو فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے, نہ طاقت ہے, نہ پاور ہے, اور بہتر یہ ہے کہ امریکہ یہ ڈیل مان جائے. گیند اب ایران نے امریکہ کے پالے میں ڈال دی ہے کہ ہم تو ہرمز کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تیل کی سپلائی نارمل ہو. رکاوٹ بیریکیٹنگ آپ نے کی ہوئی ہے, آپ پوری دنیا کو پریشان کر رہے. تیل کی قیمتیں آپ کی وجہ سے آسمان چھو رہی ہیں. ہماری طرف سے کوئی پابندی اب نہیں ہے. فیصلہ آپ کا ہے. آپ چاہیں تو یہاں ڈیرا جمائے پڑے رہے سمندر کے اندر, آپ کی نیوی پڑی رہے. چاہیں تو آپ بلاکیج کو ہٹا دیں اور بیٹھ کر بات کریں. لیکن ایران نے کہا اب بھی شرط وہی ہے, جو جائے گا یہاں سے وہ پیسہ دے کر جائے گا, کیونکہ آپ کی وجہ سے جو بربادی ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہم آپ سے پیسے لے کر ہی کریں گے. ایران کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہلے سب کے لیے کھلا تھا اور بالکل یہ فری تھا. اٹیک آپ نے کیا, حملہ آپ نے کیا, ہمارے ملک کے اندر تباہی اور بربادی آپ نے کی, لیکن اب ہم ہرمز کھولنے جا رہے ہیں, لیکن اس کی بھرپائی ہم دنیا سے کریں گے. ہم ان تمام لوگوں سے پیسہ وصولیں گے تاکہ انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے کھڑا کیا جا سکے. ہماری طرف سے کوئی بلاکیج نہیں ہے. بیڑا ڈالے آپ پڑے ہو, آپ نے ہرمز کو بلاک کیا ہوا ہے. اور ساتھ میں ایک بڑی شرط ایران کی یہ ہے کہ اس پورے خطے میں جنگ بندی ہوگی, نہ کہ یہ نہیں کہ اسرائیل لبنان پہ حملہ کرے یا اسرائیل کہیں اٹیک کرے. آپ اور اسرائیل کہیں پر بھی کوئی اٹیک نہیں کریں گے. اس پورے خطے میں لوگ سکون سے رہنا چاہتے ہیں. اسٹریٹ ہارمز ہم کھولنے جا رہے ہیں, آپ یہاں سے چلتے بنیے اور پورے دنیا میں تیل کی سپلائی کو بحال کیجیے, اور ہمارے اوپر جو پابندی ہیں اس کو آپ ہٹائیے. اور یہ سمجھوتا صرف 30 دن کے لیے ہو رہا ہے. اگر سب کچھ نارملائز رہا اور سب کچھ پہلے جیسا ہی رہا, مطلب سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا, تو 30 دن اس کو یا 60 دن اور بڑھایا جا سکتا ہے.
जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और जो जहाज वहां फंसे हैं सब वहां से निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली कीमतें जो हैं तेल की तय $70 या $65 पर बैरल के हिसाब से कीमतें आ जाएं। अब रूस ने, चाइना ने, यूरोप ने, इन सब ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। साफ उनका कहना है कि तेल की कीमतें आपकी वजह से बढ़ रही हैं। आपने यहाँ का अटैक किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, अब आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैरिकेडिंग कर दी। ईरान कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, लेकिन आप जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, आप यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तो ये रास्ता नहीं खुलेगा और तेल की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। यानी कि ईरान ने अमेरिका के हाथ में ऐसा खीर का कटोरा दे दिया है, ना अमेरिका को उगलते बनता है ना निगलते बनता है। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थूक रही है। आपकी इस हरकत ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल रखा है। आप अगर यहाँ से चले जाते हैं और ईरान की शर्तें मान लेते हैं तो पूरी दुनिया चैन की सांस लेगी। दूसरी तरफ तमाम गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई जंग नहीं करनी है, आप ईरान की शर्तें मान लें, ईरान के साथ बैठ के कोई डील कर लें और यहाँ से आप चलते बने। आपको मजीद इस एरिया में नहीं रहना है, आपकी वजह से गल्फ में और तबाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर कुछ दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बंद रहा तो हो सकता है तेल की कीमतें $200 पर बैरल तक पहुंच जाएं। अमेरिका ने तो एक तरह से सरेंडर कर दिया है और अमेरिका मानने को तैयार है और अमेरिका यहाँ से जाने के लिए भी तैयार है, इसी में उसकी भलाई है। लेकिन अमेरिका की जिम्मेदारी होगी कि वो इजराइल को कैसे मनाता है, इजराइल को कैसे रोकता है। अगर इजराइल ने एक भी शरारत इस पूरे खित्ते में की तो ये पूरी डील खटाई में पड़ जाएगी। अब गेंद डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है कि वो इससे कैसे निपटते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत